خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة واعلموا أن الله مع المتقين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب زدني علما رب زدني علما رب زدني علما سبحانك لا علم لنا إنك أنت العليم الحكيم وبعد اس سے پہلے جمعوں کے اندر ہم نے کچھ تجارت کے اصول بیان کیے تھے، حلال و حرام اور تجارت کے شرائط کے اوپر گفتگو کی تھی، لیکن وہ سلسلہ ایک اور مسجد کے اندر چل رہا ہے۔ جو احباب تجارت کے اصولوں کو جاننا چاہتے ہیں وہ ان آڈیوز کو سن سکتے ہیں جو اشرف بھائی کے پاس آتی رہتی ہیں۔ موقع کی مناسبت سے یہ 2 جمعے تسلسل کے ساتھ ہم دجال اور پرفتن دور کے اوپر بات کریں گے۔ یہ وہ موضوع ہے کہ جس موضوع پہ آج گفتگو بند ہو چکی ہے۔ قیامت کی علامتوں میں سے ایک بڑی علامت دجال کا ظہور ہے، اور یہ بھی کہ لوگ اس کے ذکر کو بھول جائیں گے۔ وہ زمانہ جس زمانے میں ان فتنوں کو یاد نہ کیا جائے گا، لوگوں کی گفتگو سے محو ہو جائے گا، وہ زمانہ در حقیقت دجال کی آمد کا زمانہ ہوگا۔ قیامت سے پہلے بہت سے فتنے رونما ہوں گے، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی فتنے کے بارے میں اتنی شد و مد کے ساتھ بیان نہیں کیا کہ جتنا دجال کے فتنے کے بارے میں بیان کیا ہے۔ حتیٰ کہ یہ فرما دیا لیس من فتنة صغیرة ولا کبیرة الا تضع لفتنة الدجال، فرمایا کہ کوئی چھوٹا یا بڑا فتنہ ایسا نہیں جو دنیا میں آیا ہو الا یہ کہ وہ دجال کے فتنے سے تعلق رکھتا ہے۔ ہر چھوٹا بڑا فتنہ۔ فمن نجا من فتنة ما قبلها نجا منها۔ مسند البزار اور صحیح ابن حبان میں اس حدیث کو ذکر کیا گیا ہے کہ فرمایا کہ جو شخص ان فتنوں سے بچ گیا جو دجال سے پہلے واقع ہوں گے تو وہ دجال سے بھی بچ جائے گا۔
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور حدیث میں فرمایا کہ اس دنیا میں کوئی نبی ایسا نہیں کہ جس نے دجال کے بارے میں اپنی قوم کو ڈرایا ہو۔ لوگوں، میں وہ بات کر رہا ہوں جو آج سے پہلے کسی نبی نے نہیں کی۔ وَلَكِنْ أَقُولُ لَكُمْ فِيهِ قَوْلًا لَمْ يَقُلْهُ نَبِيٌّ لِقَوْمِهِ تَعَلَّمُوا أَنَّهُ أَعْوَرُ وَأَنَّ اللَّهَ تَبَارَكَ وَتَعَالَى لَيْسَ بِأَعْوَرُ۔ صحیح مسلم کی روایت کہ لوگوں جان لو، دجال کانا ہوگا، ایک آنکھ سے ہوگا، اور تمہارا رب کانا نہیں ہے۔ ایک اور حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیان کرتے ہیں وَإِنَّهُ سَيَكُونُ فِي أُمَّتِي 30 كَذَّابُونَ، ان قریب میری امت میں 30 جھوٹے دجال رونما ہوں گے۔ 30 جھوٹے، ہر شخص یہ دعویٰ کرے گا کہ وہ نبی ہے۔ وَأَنَا خَاتَمُ النَّبِيُّونَ وَأَنَا خَاتَمُ النَّبِيِّينَ لا نبی بعدی، او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ اور فرمایا کہ لوگوں جان لو، وہ ہر دجال آ کے یہ دعویٰ کرے گا کہ میں نبی ہوں، لیکن جان لینا میں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہوں، میرے بعد نبوت کا سلسلہ ختم ہو چکا ہے۔ تو دجال ایک ایسا موضوع ہے جو یا تو بھلا چکا ہے یا اس موضوع کے اوپر ایسی من گھڑت روایات اور احادیث کا سہارا لے کر بیان کیا جاتا ہے، اور یہ سوال بھی کیا جاتا ہے کہ دجال کوئی شخص نہیں، کوئی ذات نہیں، بلکہ ایک نظام کا نام ہے۔ اور بڑے مفکرین آج کے دور میں وہ تو یہ کہتے ہیں کہ یہودی ریاست حقیقت میں دجال ہے، امریکی ریاست حقیقت میں دجال ہے، کیونکہ دجال پوری دنیا پہ قابض ہو جائے گا۔ جس طرح آج یہود و نصارہ امریکہ کی طاقت پوری دنیا میں چھا چکی ہے، اور امریکہ کو سپورٹ کرنے والے یہودی ان کے حکم سے پوری دنیا کو چلایا جا رہا ہے۔ تو اس موضوع کے اندر ہم یہ جانیں گے کہ آخر فتنہ دجال ہے کیا، اور قرآن اور حدیث اس بارے میں کیا ذکر کرتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا یصبح الرجل فیہا مؤمنا ثم یمسی کافرا ویمسی مؤمنا ثم یصبح کافرا۔ مسند احمد کی روایت، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک زمانہ آنے والا ہے کہ جس دور میں اگر ایک مسلمان صبح تک مومن ہوگا تو شام تک کافر ہو چکا ہوگا، اور اگر شام کو مومن ہوگا تو صبح تک کافر ہو چکا ہوگا۔ اور ایک مشہور حدیث اسامہ رضی اللہ عنہ کی روایت سے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا هل ترون ما ارى، اے میرے صحابہ کیا تم وہ دیکھتے ہو جو میں دیکھ رہا ہوں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، توجہ مطلوب تھی، ذرا توجہ کرو، میں ایک ایسی چیز دیکھ رہا ہوں جو آنے والی ہے تم پر لیکن تم نہیں دیکھ رہے۔ یا رسول اللہ وہ کیا ہے؟ کہا انی لارى مواقع الفتن
خلال بیوتکم کمواقع القطر، صحیح مسلم۔ فرمایا کہ اے میرے صحابہ، میں تم پر فتنوں کی بارش دیکھ رہا ہوں اور فتنوں کا وقوع دیکھ رہا ہوں تمہارے گھروں پہ، تمہارے گھروں کی صحنوں پہ، اس طرح کہ جس طرح بارش کے قطرے ٹپکتے ہیں ایک ایک کر کے، اس طرح فتنے تم پر وارد ہوں گے، اور ہر آنے والا فتنہ گزرے ہوئے فتنے سے زیادہ خطرناک ہوگا۔ ابلیس نے اللہ تعالیٰ سے وعدہ لیا، چیلنج کیا کہ اے اللہ، تو نے مجھے جنت سے نکال دیا، مجھے آدم سے برتر کر دیا، مجھے مہلت دے کہ میں اس آدم کو جس کی وجہ سے مجھے جنت سے نکال دیا گیا، مجھے مہلت دے کہ قیامت تک اس آدم اور آدم کی اولاد کو گمراہ کروں گا۔ اللہ نے کہا جا واستفزز من استطعت بصوتک، جا ابلیس، تجھے قیامت تک کی مہلت، اپنی صوت، اپنی آواز سے جا جس کو چاہے گمراہ کر دے۔ ہاں الا عبادی الصالحین، فرمایا میرے خالص بندے اس فتنے میں مبتلا نہیں ہوں گے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابلیس کے بہت سے فتنے ہیں، بہت سے حربے ہیں، بہت سی چالیں ہیں، لیکن یاد رکھنا ابلیس کی سب سے بڑی چال، سب سے بڑا فتنہ اگر کوئی ہے اس روئے ارض پہ آدم اور آدم کی اولاد کو گمراہ کرنے کے لیے، تو وہ دجال ہے۔ وہ سب سے آخری فتنہ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت اس وقت تک قائم نہیں ہوگی جب تک 10 بڑی نشانیاں مکمل نہ ہو جائیں، اور اس میں یہ وہ 10 ہیں جو علامات کبریٰ میں سے آتی ہیں، قیامت کی قریب ترین علامت۔ ان میں سے ایک دجال کا ظہور ہونا ہے۔ اب یہ الگ بات ہے کہ منکرین حدیث قرآن مجید پر اعتماد کر کے اس بات کا دعویٰ کرتے ہیں کہ دیکھو دجال کا تو ذکر قرآن مجید میں کہیں نہیں ہے، اگر یہ اتنا بڑا فتنہ ہے، شیطان کا، ابلیس کا سب سے بڑا حربہ ہے، تو قرآن مجید میں اس کا ذکر کیوں نہیں کیا گیا؟ لیکن افسوس منکرین حدیث، حدیث کو نہ ماننے والوں کا یہ عقیدہ باطل ہے، کیونکہ قرآن خود اس کی وضاحت کرتا ہے وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ۔ قرآن مجید کو وحی مطلوع کہتے ہیں اور حدیث کو وحی غیر مطلوع۔ قرآن بھی وحی، حدیث بھی وحی، دونوں کی مشکات بھی ایک، دونوں کا مشرب ایک، دونوں کو لانے والے جبریل اور دونوں کو پہنچانے والے جبریل اور دونوں کو بیان کرنے والے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ قرآن مجید اصول کی کتاب ہے، احکام، وضاحت حدیث میں ملتی ہے۔ وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ، اے نبی ہم نے آپ پر یہ ذکر نازل کیا ہے تاکہ آپ اس کو کھول کھول کر بیان کر دیں۔ قرآن بیان کرتا ہے۔ تو در حقیقت
احادیث کے اندر اس فتنے کو بیان کرنا یہ قرآن کی ترجمانی ہے، کیونکہ قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ بلغ ما انزل الیک، اے نبی آپ پر جو نازل کیا گیا آپ اس کو بیان کر دیجئے۔ تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کیا جبریل دجال کا واقعہ لے کر آئے یا نہیں لے کر آئے؟ ہمارا ایمان ہے کہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی طرف سے کوئی بات نہیں کہتے۔ آپ سے سوال کیے جاتے ہیں، جس کا علم نہیں کہتے ہیں کہ کل آنا بتاؤں گا۔ تو یہ کیسے ممکن ہے کہ سینکڑوں روایات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دجال اور اس کے فتنے کے بارے میں بیان کر دیں اور اس کا ذکر قرآن مجید میں نہ ہو، یا وہ وحی سے تعلق نہ ہو اور اس کا ذکر جبریل علیہ السلام نے نہ کیا ہو؟ ایسا ممکن نہیں ہے۔ تو میرے دوستوں عزیزوں، حدیث ترجمان ہے قرآن کی، یہ دونوں ایک ہیں، الگ نہیں ہیں۔ ہاں فرق اتنا ہے کہ قرآن کو آپ نمازوں میں پڑھتے ہیں اور حدیث کو آپ نماز میں نہیں پڑھتے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے میرے صحابہ، اس امت کا سب سے بڑا فتنہ دجال ہے۔ صحابہ جب ڈر گئے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم مت ڈرو، کیونکہ اگر میری موجودگی میں یہ دجال نکل آیا تو تمہاری طرف سے میں کافی ہو جاؤں گا، لیکن اگر میرے بعد اس کا ظہور ہوتا ہے تو پھر ہر شخص اپنا کفیل ہے۔ دجال یہ لفظ عربی زبان کا لفظ ہے، اس کا مطلب دھوکہ، جھوٹ اور ڈھانپ لینے کے ہیں۔ اس کی ایک علامت بیان کی گئی کہ دجال کی ایک آنکھ ہوگی اور اس کے ماتھے پہ بڑا بڑا لکھا ہوگا کاف فا را، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ کاف فا را کافر، ہر وہ شخص جو پڑھنا جانتا ہو یا نہ جانتا ہو وہ آرام سے پڑھ لے گا، بشرط یہ کہ مومن ہو۔ دجال کا ظہور اس زمانے میں ہوگا کہ جس زمانے میں فتنوں کی کثرت ہوگی اور بھوک اور افلاس کا یہ عالم ہوگا کہ حدیث میں آتا ہے کہ دجال کی آمد سے 3 سال پہلے پوری دنیا میں فقر و فاقہ ہوگا۔ اللہ زمین کے گلے روک دے گا، آسمان سے بارش روک دے گا، انسانیت بھوک سے مر رہی ہوگی۔ طاقتور ترین شخص وہ ہوگا جو اپنے گھٹنوں کے بل کھڑا ہو سکے، کوئی کسی کو نہیں پہچانے گا، افراتفری کا دور ہوگا۔ اس وقت گناہ عام ہو جائے گا، زنا کی کثرت ہوگی، چوری ڈکیتی عام ہوگی، ہر بندہ پریشان ہوگا۔ یہ دجال کی آمد سے 3 سال پہلے کی کیفیت ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب دجال آئے گا پوری دنیا میں وہ 40 دن کے اندر گھوم جائے گا، اس کے پاس ایک گدھا ہوگا اور اس کی لمبائی اور چوڑائی کیسی ہوگی کچھ پتہ نہیں ہے۔
اس کے کانوں کے درمیان کا فاصلہ 40 ہاتھ ہوگا، اور وہ اس رفتار سے چلے گا کہ پوری دنیا میں 40 دن کے اندر گھوم جائے گا، سوائے مکہ اور مدینہ کے۔ اور ہر شخص کے اوپر وارد ہوگا۔ ایک حدیث میں آتا ہے، الا اخبرکم عن الدجال، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا میں تمہیں دجال کے بارے میں بتاؤں؟ وہ بات جو کسی نبی نے نہیں بیان کی، جان لینا انہ اعور، وہ کانا ہوگا، اس کی ایک آنکھ دبی ہوئی ہوگی۔ وَإِنَّهُ يَجِيءُ مَعَهُ مِثْلُ الْجَنَّةِ وَالنَّارِ، اور اس کے ساتھ ایک جنت ہوگی اور جہنم ہوگی، وہ جنت اور جہنم ساتھ لے کر آئے گا۔ فَالَّتِي يَقُولُ إِنَّهَا الْجَنَّةِ هِيَ النَّارِ، فرمایا کہ جو اس کی جنت ہوگی حقیقت میں وہ اللہ کی جہنم ہوگی، اور جو اس کی جہنم ہوگی وہ اللہ کی جنت ہوگی۔ تو تم میں سے کوئی شخص اس کی جہنم دیکھے تو کود جائے، کیونکہ وہ اللہ کی جنت ہے۔ اور ایسی بھوک اور افلاس اور فقر کی کیفیت میں اس کے پاس کھانے کے پہاڑ ہوں گے۔ وہ جس زمین پہ وارد ہوگا لوگوں سے کہے گا کہ لوگوں میں خدا ہوں، مجھے اپنا رب تسلیم کر لو۔ لوگ کہیں گے کہ ہمیں کیا ملے گا؟ دجال کہے گا اگر تم مجھے اپنا رب مان لو گے تو میں تمہاری زمین کو آباد کر دوں گا، تمہارے مویشیوں کو زندہ کر دوں گا، تمہارے اوپر بارش کو برسا دوں گا، تمہاری قحط سالی ختم کر دوں گا، تمہیں مال دوں گا، اکنامک سسٹم دوں گا، فراوانی دوں گا۔ یہ دجال۔ پھر جو ایمان لے کر آ جائے گا، کمزور لوگ، ان کے لیے زمین کو آباد کر دے گا، آسمان کو حکم دے گا، آسمان سے بارش نازل ہو جائے گی، ان کی مویشیاں زندہ ہو جائیں گی۔ لیکن جو انکار کر دے گا ان کے اوپر زمین کو اور تنگ کر دے گا۔ اللہ نے اس کو اختیار دیا ہوگا کہ وہ آسمان کو حکم کرے تو بارش نازل ہو جائے، اور آسمان کو حکم کرے تو رک جائے۔ یہ فتنہ ہے، زمین سے گلے روک دے گا، یہ فتنہ ہے۔ انسان کے لیے سب سے بڑا فتنہ یہ پیٹ، سارے گناہوں کی جڑ یہ پیٹ ہے، اور دجال کا سب سے بڑا حربہ بھی یہ پیٹ ہوگا کہ جس وقت انسان ایک روٹی کو ترس رہا ہوگا اس کیفیت میں دجال کھانے کا انبار لے کر آئے گا، بارشیں لے کر آئے گا، فراوانیاں لے کر آئے گا۔ ایک انسان کیسے بچ سکتا ہے؟ قادیانی آج کیا کر رہے ہیں؟ یہی تو کر رہے ہیں۔ گلگت بلتستان میں چلے جائیں، سرحدی علاقوں میں چلے جائیں، وہاں کمزور مسلمانوں کو جہاں ہم نہیں پہنچ سکے، پیسہ دے کر، گھر بنا کے، رشتے کرا کے، کاروبار سیٹ کر کے، باہر کی سیر کرا کے ان کو قادیانی بنا دیتے ہیں۔ فری میسنری عیسائیوں کی تنظیم کیا کر رہی ہے؟ دنیا بھر میں غریب ممالک، غریب لوگوں کے پاس جا کے فنڈنگ کر کے ان کو کھانے کھلا کر ان کی مشکلات دور کر کے عیسائی بنا رہی ہے۔ تو پیسہ، پیٹ، کھانا یہ دجال کا سب سے بڑا فتنہ ہوگا، اور جو نہیں مانے گا اس کے پاس اس کو منانے کے لیے، ایمان والوں کے لیے اس سے خطرناک فتنے ہوں گے۔ دجال کہے گا کہ سوچ اگر میں تجھے مار کے زندہ کر دوں کیا تو مجھ پر ایمان لائے گا؟ اگر مومن ہوگا تو کہے گا کہ ہاں میرا ایمان تو بڑھ جائے گا، کیونکہ پیارے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا تھا کہ دجال آئے گا اور وہ ایک دفعہ قتل کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے اور پھر دوبارہ زندہ کرنے کی صلاحیت بھی رکھتا ہے، لیکن اس کے بعد دوبارہ زندہ نہیں کر سکے گا۔ وہ مار کے دوبارہ زندہ کر دے گا اور بولے گا اب مجھ پہ ایمان لاتے ہو؟ زندگی اور موت
اللہ کی تعریف ہے نا کہ وہ زندہ کرتا ہے، مارتا ہے. دیکھو میں نے تمہیں زندہ کیا، میں نے تمہیں مارا. مومن کہے گا کہ یہ خبر میرے نبی نے دی تھی، تو سچا دجال ہے. پھر اس کو منانے کے لیے اس کے آبا و اجداد، اس کے والدین جو مر چکے ہوں گے ان کو لے کر آئے گا اور ان کی زبان سے کہلوائے گا، اے میرے بیٹے مان جا، یہ دجال ہے، یہ ہمارا خدا ہے، دیکھو اس نے ہمیں زندہ کر دیا. آپ کے والدین کی شکل میں، آپ کے بزرگوں کی شکل میں، جس پر آپ کا اعتقاد ہوگا وہ آئیں گے اور دجال کا کلمہ پڑھیں گے، اور حقیقت میں وہ اس کے شیاطین ہوں گے. دجال اپنے شیاطین کو حکم دے گا کہ جاؤ اس کے ماں باپ کی شکل میں آؤ، اس کے سامنے ظاہر ہو تاکہ اس کا ایمان بڑھ جائے. جس کا یہ معتقد تھا اس کی شکل میں رونما ہو جاؤ تاکہ لوگ مجھ پر ایمان لے کر آ جائیں. اللہ المستعان. میرے دوستوں عزیزوں، یہ فتنہ اتنا خطرناک فتنہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود ہر نماز میں پناہ مانگا کرتے تھے، اور اس کا ہماری زندگیوں سے تعلق ہے، براہ راست تعلق ہے، کیونکہ یہ زمانہ جو چل رہا ہے یہ علامات الساعہ، علامات کبریٰ اور قیامت کے قریب ترین دوروں کا زمانہ ہے. کچھ پتہ نہیں کہ دجال کب واقع ہو جائے. ہم دیکھیں یا ہماری اولادیں دیکھیں یا آنے والی نسلیں دیکھیں تو اس کے بارے میں جاننا ہر مسلمان پر فرض ہے. جب فتنے کے بارے میں جانیں گے، سیدنا ابو حذیفہ رضی اللہ عنہ وہ کہتے تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ سوال کرتے تھے معروف کے بارے میں، احکام کے بارے میں، اور میں سوال کرتا تھا فتنوں کے بارے میں. تو ان سے پوچھا گیا کہ آپ فتنوں کے بارے میں سوال کیوں نہیں آپ فتنوں کے بارے میں سوال کیوں کرتے ہیں، احکام کے بارے میں سوال کیوں نہیں کرتے؟ تو فرمایا کہ لوگوں جان لو کہ جب فتنے کا علم ہوگا تب آپ اس فتنے سے بچیں گے، ورنہ عامت الناس جب فتنہ گزر جاتا ہے پھر سمجھ آتی ہے کہ یہ تو فتنہ ہے. جیسے انجینئر مرزا کا یہ فتنہ آج کے دور میں چھا چکا ہے. شروع میں ہر شخص سمجھ رہا تھا کہ یہ بڑا زبردست عالم فقیہ آدمی ہے، بڑے اچھے مسائل پہ بات کرتا ہے، لیکن اس دور میں علماء نے کہہ دیا تھا. زبیر علی زہی رحمہ اللہ ان کی جنت کو، اللہ تعالیٰ ان کی قبر کو جنت کا باغیچہ بنائے، انہوں نے کہہ دیا تھا کہ یہ فتنہ ہے. آج جب ہر شخص اس سے متاثر ہو چکا ہے اب ہمیں عقل آ رہی ہے کہ یہ تو فتنہ ہے. غلام احمد قادیانی پہلے امام مہدی کا دعویٰ کرتا ہے، پھر مسیح الموعود کا دعویٰ کرتا ہے، پھر خدائی کا دعویٰ کر دیتا ہے. جھوٹی نبوت کا دعویٰ کرنے والا. تو ان فتنوں کو جانیے میرے دوستوں تاکہ آپ ان فتنوں سے بچ سکیں، اور ہم بتائیں گے آخر میں کہ ان فتنوں سے بچنے کا طریقہ کیا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہر نماز میں یہ دعا مانگا کرتے تھے، اللہم انی اعوذ بک من عذاب القبر ومن فتنة المسیح الدجال. اے اللہ میں تیری پناہ پکڑتا ہوں عذاب قبر سے، اور میں تیری پناہ پکڑتا ہوں کس سے؟ فتنة المسیح الدجال، دجال کے فتنے سے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم تہجد میں آؤ تو تم فتنوں سے پناہ مانگا کرو. نماز کے اندر تشہد کی حالت میں 4 چیزوں سے پناہ مانگنی چاہیے، اور اس میں ایک فتنہ مسیح دجال کا فتنہ ہے کہ جو ہر نماز میں تشہد کے اندر بیٹھ کر یہ دعا کرنی چاہیے، اللہم انی اعوذ بک من فتنة المسیح الدجال. یہ ہمارے نبی مانگا کرتے تھے.
ایک قصہ سنا کر اپنی بات کو مکمل کرتا ہوں اس سوال کے ساتھ کہ دجال پیدا ہوگا یا پیدا ہو چکا ہے۔ تمیم داری کی یہ روایت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لوگوں سنو، آج میں وہ بات کر رہا ہوں جو تمیم داری کے ذریعے ہم تک پہنچی ہے، اور یہ بات میں پہلے بھی کر چکا ہوں۔ آپ نے تمام صحابہ کو مسجد کے اندر جمع کیا اور کہا کہ یہ ہمارا بھائی تمیم داری ایک نصرانی آدمی تھا جو مسلمان ہو گیا۔ یہ اپنا واقعہ بیان کرتا ہے کہ ہم لخم و جذام کے قبیلوں کے ساتھ ہم 30 کے قریب آدمی ایک سفر پہ نکلے، بحری سفر پہ۔ موجوں کی وجہ سے ہماری کشتی کا راستہ بھٹک گیا، ہمیں نہیں پتہ لگ رہا تھا کہ ہم کہاں پہنچے ہیں۔ کئی مہینے وہ بھٹکتے رہے حتیٰ کہ ایک جزیرہ کے کنارے پہنچے۔ وہاں دیکھتے ہیں کہ ایک جساسہ نامی آدمی بالوں سے بھرا ہوا اور اس کیفیت میں تھا کہ جس کا نہ دھڑ سمجھ آ رہا تھا نہ پشت۔ وہ ہمیں آواز دیتا ہے اور کہتا ہے کہ لوگوں، تمہارا ایک آدمی انتظار کر رہا ہے۔ تو تمیم داری کہتے ہیں کہ ہم نے کہا کہ تیرا ستیہ ناس، تو کون ہے؟ تو کیا مخلوق ہے؟ کہا میں جساسہ ہوں اور یہاں ایک غار میں ایک شخص تمہارا انتظار کر رہا ہے۔ تمیم داری کہتے ہیں کہ ہم ڈر گئے کہ وہ کون شخص ہے، وہ کیا بلا ہے، کون انتظار کر رہی ہے اور کس کو ہماری آمد کا پہلے سے پتہ لگ گیا۔ وہ جساسہ نامی آدمی 29 آدمیوں کو لے گیا، اس غار میں لے کے جاتا ہے، اور تمیم داری بیان کرتے ہیں کہ اس غار میں داخل ہوئے تو دیکھا ایک جسیم اور لحیم شخص، ایک بڑا آدمی کہ جس کے ہاتھ اور گھٹنوں کو زنجیروں سے باندھا ہوا ہے، اس کو قید کیا ہوا ہے، اور اس کو معلوم تھا کہ ہم آ رہے ہیں۔ ہم نے اس کو جا کے دیکھا اور اس نے ہم سے کچھ سوالات کیے۔ تمیم داری کہتے ہیں کہ تیرا ستیہ ناس، تو کون ہے؟ اس شخص نے کہا میں اپنی بابت تمہیں بتاؤں گا، پہلے تم میرے سوالوں کے جواب دو۔ مجھے یہ بتاؤ تم کہاں سے تعلق رکھتے ہو؟ تمیم داری کہنے لگے ہمارا تعلق عرب سے ہے، اور اس نے بیان کیا کہ ہم اس طرح اس جزیرے پہ پہنچے ہیں۔ اس شخص نے سوال کیا مجھے یہ بتاؤ کہ بیسان کے نخلستان کی کیا کیفیت ہے؟ اور یہ بیسان فلسطین کے شہروں میں سے ایک شہر ہے۔ اس شخص نے سوال کیا یہ بتاؤ کہ بیسان کے نخلستان کی اس وقت کیا کیفیت ہے؟ تو تمیم داری نے کہا کہ ہاں، بیسان کے نخلستان کے اندر کھجوریں پک چکی ہیں اور اس کی فراوانی بہت ہے۔ تو اس شخص نے کہا خبردار، ان قریب وہ باغ بنجار ہو جائے گا، اس کی کھجوریں ختم ہو جائیں گی۔ پھر اس نے پوچھا کہ بحیرہ طبریہ کے بارے میں بتاؤ، اور یہ بحیرہ طبریہ اردن اور فلسطین کے درمیان میں واقع ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ ہم اس کے بارے میں کیا بتائیں؟ تو اس شخص نے کہا کہ یہ بتاؤ کہ اس کا پانی کیسا ہے اور کیا لوگ اس کے پانی سے فائدہ اٹھا رہے ہیں؟ تمیم داری نے بیان کیا ہاں، اس کا پانی سیر ہو کر لوگ فائدہ اٹھا رہے ہیں۔ تو اس شخص نے کہا خبردار، ان قریب اس کا پانی خشک ہو جائے گا۔ پھر تیسرا سوال کرتا ہے کہ یہ بتاؤ
کہ زغر کے چشمے کے بارے میں کیا کیفیت ہے، کیا اس کا چشمہ پانی دے رہا ہے؟ اور زغر کا چشمہ شام کے علاقے میں واقع ہے۔ تو تمیم داری بیان کرتے ہیں کہ ہاں زغر کے چشمے سے پانی جاری ہے اور لوگ اس سے فائدہ اٹھا رہے ہیں، لوگ کھیتی باڑی کر رہے ہیں۔ پھر اس شخص نے سوال کیا کہ تم مجھے نبی الامیین کے بارے میں بتاؤ کہ کیا وہ مکہ سے نکل کر یثرب یعنی مدینہ کی طرف آ چکے ہیں، اور کیا عرب نے اس نبی الامیین سے لڑائی کی؟ تو تمیم داری بیان کرتے ہیں کہ ہاں مکہ سے ایک نبی الامی آ چکے ہیں اور انہوں نے مدینہ یثرب کی جانب ہجرت بھی کر لی ہے، اور عرب کے لوگوں نے ان سے لڑائی کی، جنگ کی، اللہ نے ان کو فتح نصیب فرمائی۔ اس شخص نے کہا ہاں عرب کے لیے یہ بہتر ہے کہ اس نبی الامی پر ایمان لے آئیں ورنہ ہلاک ہو جائیں گے۔ پھر تمیم داری نے کہا کہ تو بتا کہ تو کون ہے کہ یہاں ایک عجیب اجنبی غار کے اندر تو قید کیا ہوا ہے اور دنیا کے حال جان رہا ہے اور دنیا کے بارے میں سوال کر رہا ہے، تو کون ہے؟ تمیم داری کے سوال پہ وہ شخص جواب دیتا ہے، کہتا ہے کہ سنو میں دجال ہوں اور اللہ نے مجھے یہاں جکڑا ہوا ہے، اور عنقریب میں اس دنیا میں رونما ہوں گا اور میں اپنا فتنہ پھیلاؤں گا اور اس دنیا میں 40 دنوں کے اندر پھیل جاؤں گا سوائے مکہ اور مدینہ کے، اور ہر شخص جس کے اوپر میں وارد ہوں گا وہ مجھ پر ایمان لے آئے گا سوائے اس کے کہ وہ ایماندار ہو۔ تو میرے دوستوں عزیزوں، یہ وہ دجال کا قصہ تھا جس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا، اور صحابی رسول تمیم داری اس کو نقل کرتے ہیں جنہوں نے اپنی آنکھوں سے اس کا مشاہدہ کیا۔ تو دجال پیدا ہو چکا ہے، آدم کی اولاد میں سے ہے اور اس وقت کسی ایک جزیرے میں موجود ہے، لیکن کہاں ہے کسی کو معلوم نہیں۔ اس کی تشویش کرنا، تحقیق کرنا کہ وہ برمودا تکون کے اندر ہے یا وہ کسی سائبیریا کے علاقوں میں ہے یا وہ کسی سمندر میں موجود ہے، یہ ہمارا کام نہیں۔ اللہ نے اس فتنے کے ظہور کا وقت تعین کیا ہوا ہے، اللہ کے حکم سے وہ وارد ہوگا، کہ جیسے یاجوج ماجوج دیوار کے پیچھے ہیں، اب وہ کس دیوار کے پیچھے ہیں کسی کو معلوم نہیں، اور یہ جان کے کسی کو فائدہ بھی نہیں ہوگا۔ تو میرے دوستوں عزیزوں، آج کے اس نشست میں، آج کے اس خطبے میں ہم نے دجال کے فتنے کا تعارف کروایا، دجال کی حقیقت بتائی، اور یہ وہ ان تمام احادیث کا خلاصہ ہے جو صحاح ستہ کے اندر ملتی ہیں، مسند احمد کے اندر ملتی ہیں، مسند بزار کے اندر ملتی ہیں، اور یہ تمام کی تمام احادیث صحیح بنیادوں پر ذکر کی گئی ہیں۔ محدثین نے تحقیق کر کے ان احادیث کو صحیح قرار دیا ہے۔ ہاں، اس کے علاوہ جو من گھڑت احادیث بنا دی گئی ہیں اس سے اسلام کا تعلق نہیں، اس سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا تعلق نہیں، یہ وہ خبریں ہیں جو میں نے آپ تک پہنچائیں، جو ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے پتہ لگی تھی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں دجال کے فتنے سے محفوظ فرما، ہمیں اس فتنے کے آنے سے پہلے تیاری کرنے کی توفیق عطا فرما دے، اور ہمیں سچا پکا مسلمان مومن بنا دے، اور ہمارا خاتمہ ایمان پر فرما۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله۔
آج کے اس خطبے میں ہم نے دجال اور اس کی حقیقت کے بارے میں جانا۔ یہ موضوع ابھی مکمل نہیں ہوا، آئندہ جمعے کے اندر انشاءاللہ اس بات پر گفتگو ہوگی کہ اس فتنے سے بچنے کے قرآن و حدیث کے اندر جو ذرائع اور وسائل بیان کیے ہیں وہ کیا ہیں، اور دجال کے کارندے آج کے دور میں کیسے ہم پر وار کر رہے ہیں، اس پر بات ہوگی، اور مسلمان بحیثیت امت اور فرد واحد اس کی کیا ذمہ داری ہے۔ انشاءاللہ آئندہ جمعے کے اندر اس موضوع پر بات ہوگی تاکہ یہ موضوع مکمل ہو جائے۔ دعاؤں کی اپیل ہے۔ مسجد کے نمازی سہیل بھائی کو کل ہارٹ اٹیک ہوا ہے، کارڈیوک میں داخل ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو شفائے کاملہ عاجلہ عطا فرمائے۔ عبد الباسط بھائی کافی بیمار ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو بھی صحت تندرستی عطا فرمائے۔ قاری صاحب کی بیٹی کی آنکھ میں تکلیف ہے اور ان کا آپریشن بھی ہوا ہے، اللہ تعالیٰ ان کو بھی صحت و تندرستی عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ تمام بیماروں کو شفائے کاملہ عاجلہ عطا فرمائے۔ تمام مشکل میں پڑے لوگوں کو، مقروض لوگوں کو اللہ اپنی غیب کی اپنی قدرت سے ان کے تمام قرضوں کو ادا فرما دے، ان کی تمام تکلیفوں کو دور فرما دے۔ اے اللہ، حاضرین محفل میں جتنے لوگ جس بھی جائز خواہشات اور ضروریات کے ساتھ بیٹھے ہیں، اے اللہ ان سب کی جائز ضروریات اور خواہشات کو پورا فرما دے۔ اللہم اعز الاسلام والمسلمین واذل الشرک والمشرکین ودمر اعداءک اعداء الدین۔ اللہم خالف بین